اس وقت یہ پنجاب کے سب سے بڑے قاری جس کا نام تھا بابا فرید الدین رحمہ اللہ تھے۔ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ خود بھی آپ جو ہیں وہ جس کو بھی آپ خلافت دیا کرتے تھے اس کو سب سے پہلے اس کے سر پر امامہ باندھنے سے پہلے آپ عقائد کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک درست پڑھنا سکھاتے تھے، ان کو تفسیر سکھاتے تھے۔ پڑھانے کے بعد جب دیکھتے کہ عالم بن گیا تب جا کے اسے ڈگری دیا کرتے تھے اس کے عالم ہونے کی۔ سفر نامہ ابن بطوطہ اس میں پورا وہ جناب لکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیسے کیسے گھر بنایا، یہاں تک انہوں نے رنگت تک اس کی بیان کی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہ یہ جو خواہشات ہیں یہ بندے کو آخرت کا غم بھلا دیتی ہیں۔ یہی وہ خواہشات کا جال ہے جو آج کل کے نوجوانوں کے پاؤں میں پھنسا ہے، تو جناب یہ اپنے آپ کو الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایلومیناٹی کے شکار ہو چکے ہیں، یہ جناب یہ بلاسفیمی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں یہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ فیم مل جائے، ان کو پیسہ مل جائے، لوگ آگے پیچھے بھاگنے والے ہو جائیں، بس یہی مل جائے۔ بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیں وہاں یہی خواہشات ہی بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کو یہ سبق نہیں دیا جائے گا بچے آپ نے چند دن کے لیے آپ دنیا میں آئے آپ نے مرنا بھی ہے، لیکن آقا علیہ السلام میں ہاں انت نافس فی الدنیا، تم دنیا میں دھنس جاؤ گے، دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، میں کہ ہم نے انہیں اپنی آیات دی تھیں تو وہ ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے، ہماری علامتوں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ یعنی حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ السلام نے معجزات دکھائے، یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کیا تو ایک دم سے ان پر عذاب آیا تو ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جی ایک عرصہ تک ان کو چھوٹ دی گئی، معجزات دکھائے گئے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے دعوت حق سنائی، ان کو تبلیغ فرمائی، ان کو واعظ فرمایا، ان کو آپ نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک عرصہ تک حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے، اور آپ اس آیہ مبارکہ کے اس لفظ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ہماری عوام میں مشہور ہے کہ ایک اونٹنے والا ہی معجزہ تھا، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وآتیناہم آیاتنا، آیات جو ہے یہ آیا کی جمع ہے، جی مطلب یہ کہ کئی سارے معجزات ہم نے دکھائے تھے انہیں۔ معجزات دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، ان پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ سنانے، سمجھانے، پڑھانے کے بعد بھی وہ لوگ ماننے کی طرف نہیں آئے، انہوں نے ہمیشہ اعراض ہی کیا، انکار ہی کیا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو سر عام ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکانوا عنہا معرضین، وہ ہماری آیات سے منہ پھیرنے والے تھے، وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے کس طور پر کوشش کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی ان لوگوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فکانوا عنہا معرضین، میں کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک جو درید دہنی تھی اس کو بیان فرمایا کہ وہ اس طور پر منہ پھٹ تھے کہ انہوں نے ہماری نشانیاں دیکھیں، علامات دیکھیں، معجزات دیکھے، اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیرے رہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں یعنی کہ آیت نمبر 182 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان فرمایا کہ آخر وہ اس طور پر اس نوبت تک پہنچے کیوں تھے، جی اس نوبت تک کیسے پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، میں کہ وہ پہاڑوں میں
پہاڑوں کو کرید کر گھر بناتے تھے، آمنین، اور وہ بڑے مطمئن تھے، بڑے امن والے تھے، بے خوف ہو کر رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بڑے ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں تو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے جن کے گھر ایسے گلی محلے میں ہوں، جن کے گھر ان کو زلزلے کا ڈر، ان کو سیلاب کا ڈر، آپ کو پتہ ہے جب تک پہاڑ باقی ہے تب تک گھر باقی ہے۔ جس کو پہاڑ کو کرید کر کے بنایا جائے، جس کو ایسے پہاڑ کے اوپر بنا دی جائے، وہ زلزلے میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس کو پہاڑ کرید کر کے بنا دیے جائے، جس گھر کو، مکان کو، بتائیں وہ تو جب تک پہاڑ باقی ہے تب تک وہ گھر باقی ہے، گھر کو تو کچھ نہیں ہوتا پھر۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اسی بات پر ہی مطمئن تھے، ہم تو ناقابل تسخیر ہیں، ہمارے تو گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سیلاب آئے گا تو بھی اوپر چڑھ جائیں گے، زلزلہ آئے گا تو نہیں ہلا سکتا ہمیں، ہم تو بڑے، یعنی کہ وہ آمنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے وہ بڑے بے خوف ہو کے رہتے تھے۔ انہیں کسی شے کا، حضرت صالح علیہ السلام ان کو عذاب کا بھی ڈراتے تھے، عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے تھے کہ آ جائے تو ہمیں کیا ہوگا جیسے اس نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، آپ نے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے سیلاب کا، تو کلمہ پڑھ لے ہمارے ساتھ شریک چڑھ جائے۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں صعب الی الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ بڑے سارے لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے۔ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑ کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم تو بھائی ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا کا مشرق جو ہے وہ بھی پہاڑوں کی طرف سر دیتا ہے، کشمیر کے، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب مجھے یہیں پہ مرنے دیا جائے، یہ اس پہ میں قابض ہو جاؤں، وہ والا یہ والا حصہ جو ادھر ہے وہ اس پہ بھی قبضہ جمانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے اس پہ میرا حق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، وہ پہاڑوں کو کرید کر کے بیوتاً اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ جو مشہور عرب سیاح ہے جی، جس نے پوری دنیا کی تقریباً سیاحت کی ہے، کیا عرب ہیں، کیا عجم ہیں، کیا افریقہ ہے، کیا دوسرے ممالک ہیں، تقریباً ایک ایک ملک میں گیا ہے، پھر ایک ایک شہر میں گیا ہے، وہ ایک ایک جگہ پہ وہ گیا ہے گھومتے ہوئے، یعنی وہ ملتان بھی آیا، ملتان کا بھی اس نے ذکر کیا، یہاں پہ جو بزرگان دین تھے ان کا بھی ذکر کیا، یہاں کے جو حاکم تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس نے پاک پتن شریف، اس وقت حضرت سیدنا بابا فرید رحمہ اللہ کے پوتے تھے حضرت موج دریا رحمہ اللہ، جن کا ساتھ مزار شریف ہے، ان کا بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار کے اندر نہیں، ساتھ باہر بڑا گنبد بنا ہوا ہے، وہ جو تھے صاحب مزار حضرت موج دریا رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ خود بھی آپ جو ہیں وہ جس کو بھی آپ خلافت دیا کرتے تھے اس کو سب سے پہلے اس کے سر پر امامہ باندھنے سے پہلے آپ عقائد کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک درست پڑھنا سکھاتے تھے، ان کو تفسیر سکھاتے تھے۔ پڑھانے کے بعد جب دیکھتے کہ عالم بن گیا تب جا کے اسے ڈگری دیا کرتے تھے اس کے عالم ہونے کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا میں نے کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ جب آیا آپ کے پاس تو آپ حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ بہت بڑے قاری تھے قرآن کریم کے، تو وہ یہاں آئے، پڑھ کے آئے تھے، حفظ کر کے آئے تھے، تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یار تم نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن مزہ نہیں آیا، قرآن کیسے پڑھتے ہیں یہ تجھے اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اس نے کہا حضور اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت یہ پنجاب کے سب سے بڑے قاری جس کا نام تھا وہ بابا فرید الدین رحمہ اللہ تھے۔ آج کل کے جو پیر گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو دعا بھی نہیں کرانی آتی، وہ دعا بھی نہیں کرا سکتے، دعا بھی منہ میں کر رہے ہوتے ہیں جی، اس طرح کا حساب ہے۔ بہرحال حضرت بابا فرید رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہاں بھی آیا تھا، یہاں اس نے ان کے حضرت موج دریا رحمہ اللہ کا حال بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہاں ان کے پاس بڑے بڑے حکمران آتے تھے اور کسی بھی حاکم کو آپ نے اپنے اس طرح ہاتھ کے ساتھ سلام نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا جی، کوئی بھی آتا آپ اپنے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا لیتے تھے پھر ان کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ یہ ابن بطوطہ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ وہ جب یہاں آیا، خود بھی بڑا عالم تھا بندہ ابن بطوطہ، یہاں جب آیا تو اس نے حضرت موج دریا رحمہ اللہ کی خدمت میں جو وقت گزارا وہ بڑا متاثر ہو کے گیا جی۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا غیرت مند، اتنا بڑا بندہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور یہ ان کو بھی حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کی دعا تھی۔ ایک بار جو ہے نا آپ کی مسند ایسے بچھی ہوئی تھی تو وہ مریدین جو تھے وہ کسی کو چڑھنے نہیں دیتے تھے حضرت کی مسند پر، تو یہ بچے تھے حضرت موج دریا رحمہ اللہ، یہ آئے اور ایسے ہی آ کے چڑھ گئے اس کے اوپر مسند پر، تو خدام جو تھے وہ ہٹانے لگے، تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے رہنے دو، یہاں اسے رہنے دو، اس نے سنبھالنی ہے یہ۔
اور پھر یہی ہوا کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے بعد لمبا عرصہ تک جس نے وہ مسند سنبھالی اور پوری آب و تاب کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ جس نے سنبھالی ہے وہ حضرت معود دریا رحمہ اللہ ہی تھے۔ 50 سال سے زائد عرصہ تک آپ نے بیٹھ کے عامت الناس کی رشد و ہدایت کا کام کیا آپ نے۔ تو ابن بطوطہ جو ہیں وہ یہاں سے جب حج کے لیے آئے نا تو انہوں نے پھر وہ علاقے دیکھے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے وکان ینحتون بما کہ وہ پہاڑوں کو قرید کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، انہوں نے وہ پھر علاقے دیکھے، انہوں نے پھر پوری وہ منظر کشی کی ہے اپنی کتاب میں، اپنی جو سفر نامہ ہے ان کا سفر نامہ ابن بطوطہ، اس میں پورا وہ جناب لکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیسے کیسے گھر بنایا، یہاں تک انہوں نے رنگت تک اس کی بیان کی ہوئی ہے، اس رنگت کے ان کے گھر ہیں۔ آج کل تو خیر وہ ابن بطوطہ کو بھی پڑھنے کی حاجت نہیں ہے آج کی عوام کو، کیونکہ آج تو نیٹ پر ہر شے موجود ہے، کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے ان کے گھروں کو۔ اللہ اکبر، آج بھی آپ وہ لکھیں نا جی وہ قوم سمود کے مکانات جو ہیں وہ بالکل وہ مکمل آپ کو دکھائیں گے، اس کے اندر جا کے لوگ دکھاتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ کس طور پر گھروں کو بنایا کرتے تھے، ایسے کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، پہاڑوں کو قرید کر کے۔ آج کل تو کوئی پہاڑ کو قرید کے نیچے سے سڑک بنا دے، اتنا مشینری کے دور میں تو لوگ جو ہیں وہ انگلیاں جناب اپنے دانتوں میں دبائے بیٹھے ہوتے ہیں، یار کیسے انہوں نے قریدا ہوگا۔ بھائی ان کو دیکھو جس وقت مشینری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہاں جی۔ آج تو لوگوں کے پاس جناب وہ بارود ڈال کے پٹاخہ پھوڑ کے جناب پہاڑ توڑ لیتے ہیں، اس وقت تو یہ والی بھی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ خیر یہ تو اب پرانی ہو گئی، یہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ کس طور پہ کرتے تھے یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس یعنی کہ اونچے دماغ کے تھے، کتنے بڑے انجینئر تھے۔ یہاں ہیں ماشاءاللہ 15-16 سال 20 سال پڑھ کے انجینئر بن کے آتے ہیں اور سڑک بنا کے یہ روڈ یہ بنا کے پل بنا کے ابھی نیچے اترتے ہی ہیں کہ پل جو ہے پوری سجدہ ریز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ آپ مسجد بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، سیلاب کا پانی گھسا ہے آج تک اندر مسجد میں، پتہ ہے، لیکن جو انجینئروں کے بنے ہوئے گھر ہیں، مکانات ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے اندر پانی گھسا ہوا ہے۔ پوری مسجد میں جب کچھ بھی نہیں تھا، پوری مسجد میں ایسا نکاسی آب کا انتظام ہے صاحب، ایسے پانی نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پانی کہاں ہے، پانی اکٹھا ہوا نظر ہی نہیں آتا وہاں تو۔ بھائی سخت بارش میں، تیز ترین بارش میں آپ چلے جائیں بادشاہ مسجد میں، آپ ان کا نظام دیکھ لیں، کمرے ایسے بناتے تھے ہوادار، بغیر جناب پنکھوں کے ایسی ہوا آتی تھی جناب، ایسے ان کے وہ گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، ہوا اندر سے گھوم کے، یہ نہیں کہ آئی اور نکل کے چلی گئی، جو اندر جو نیچے بیٹھے زمین پہ بیٹھا بندہ ہوتا اس کو بھی ہوا لگ کے پھر جاتی تھی باہر۔ بتائیں کیا وہ لوگ تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جب وہ مسجد شریف تعمیر کر لی تو آپ نے پورے علاقے کے، لاہور کے، آگے پیچھے کے، دہلی تک کے علماء کو یہاں جمع کیا تھا، کہا کہ یہاں آقا علیہ السلام کا میلاد ہوگا۔ یہاں پہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑے اونچے یعنی کہ لیول پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے خود شرکت کی تھی۔ پھر یہاں آ کے آقا علیہ السلام کا میلاد شریف، حضور کا ذکر خیر ہوا۔ یہ جو تبرکات شریف ہے یہاں رکھے ہوئے تھے، یہ بھی سارے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو کہیں سے وراثتاً چلتے ہوئے کسی بزرگ کے پاس تھے تو انہوں نے دیے تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، سیکورٹی گارڈ بھی نہیں تھے، تب تک محفوظ رہے ہیں۔ جب سیکورٹی گارڈ بھی تھے، سارا کچھ تھا، آگے پیچھے کیمرے تھے، پھر چوری کروا بیٹھے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ تو آج جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چیز تھی، یہ وہ سبب تھا جس نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ یعنی صالح علیہ السلام عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اوپر چڑھ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب آ جائے گا، وہ کہتا ہے سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طول العمل، خواہشات کا لمبا ہونا، خواہشات کا زیادہ ہونا، تمناؤں کا بڑھتے جانا ہے۔ آج جناب کچھ ہے تو پھر کہ بندہ زیادہ آ جائے، پھر زیادہ آ گیا تو پھر زیادہ آ جائے، پھر زیادہ آ گیا تو پھر زیادہ، یہ جو خواہشات ہیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں بندے کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خواہشات ہیں یہ بندے کو آخرت کا غم بھلا دیتی ہیں، آخرت کا غم ہی نہیں آنے دیتی۔ وہ بندہ پھر انہی چیزوں جو کو رہ جاتا ہے، انہی چیزوں کے لیے رہ جاتا ہے، بس یہ کر لیں تو یہ کر لیں، یہ کر لیں تو یہ کر لیں۔ بتائیں نا، ایک بندہ تھا، اس کی کوٹھی تیار ہو رہی تھی، آپ حیران ہوں گے، وہ پورا دن کوٹھی بھی بہت بڑی کوٹھی تیار کر رہا تھا وہ،
تھا بھی دینی ذہن کا بندہ. کوٹھی اس کی جب تیار ہو رہی تھی تو پورا دن مستری کام کرتے تھے، 10-12 مستری. شام کے وقت جب وہ تشریف لاتے، یہ والا سارا توڑ دو، اس کو اس طریقے سے بناؤ، پورا توڑا دیتا. پھر جب بنایا جاتا تو پھر 2-3 دن بعد اس کا چکر لگتا، یہ توڑ دو یہ بنا دو. وہ کچھ عرصہ 7-8 سال سے کوٹھی بن ہی رہی تھی، ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ خود ہی تشریف لے گئے دنیا سے. یہ ہے طول العمل. جب بندے کے اندر امیدیں اور خواہشات جو ہے نا وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائیں، یہ وہ الجھاؤ ہوا ہے خواہشات کا جو بندے کے ایسا ٹانگوں میں پھنستا ہے کہ وہ بندہ پھر پاؤں نکال ہی نہیں سکتا وہاں سے. نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یہی وہ چیز ہے جو بندے کو آخرت کی فکر سے بیگانہ کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بیگانہ کر دیتی ہے. یہی وہ خواہشات کا جال ہے جو آج کل کے نوجوانوں کے پاؤں میں پھنسا ہے. تو جناب یہ اپنے آپ کو الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایلومیناٹی کے شکار ہو چکے ہیں. یہ جناب یہ بلاسفیمی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں یہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ فیم مل جائے، ان کو پیسہ مل جائے، لوگ آگے پیچھے بھاگنے والے ہو جائیں، بس یہی مل جائے ان کو، کوٹھی کار بنگلہ مل جائے ان کو، بس ٹھیک ہے جی. یہ صرف اور صرف یہ لمبی خواہشات ہی ان کا بیڑا غرق کر رہی ہیں اور کوئی شے نہیں ہے. آج کل کا جتنا نوجوان طبقہ دین اسلام سے دور ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جناب مرتد کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہا ہے، اس کا اصل سبب بھی یہی ہے، خواہشات کا لمبا ہونا. اور جتنے بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیں وہاں یہی خواہشات ہی بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کوئی نہیں ہے. کسی کو لیلا فلا، کسی کو لیلاہیت سکھانے کی بات کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو یہ سبق نہیں دیا جائے گا بچے آپ نے چند دن کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ نے مرنا بھی ہے. کہیں بتایا نہیں جاتا، کہیں سکھایا جاتا ہو بتائیں ہمیں، کہیں بھی نہیں. صرف یہی سکھایا جاتا ہے پیسے کیسے اینٹھنے ہیں جی، آپ نے بڑا گھر کیسے بنانا ہے، یہ کیسے بنانا ہے، وہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، بس یہی سکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں. دیکھیں ضرورت جو ہے نا، ضرورت کی حد تک بندہ شے خریدے، ضرورت کی حد تک بندہ کسی شے کے چلو پیچھے بھاگے، یہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں جی، خواہشات وہ پوری نہیں ہوتی کبھی بھی. پھر نہیں سمجھ آیا؟ ہم ضرورت سے آگے جا چکے ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے پڑ چکے ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں نا وہی ایسی وہ گنجل بنے ہوئے ہیں اس کے، اور پاؤں کو ایسی لپٹی ہوئی ہے. یہ جناب ہماری آنکھوں کو بھی، یہ ہمارے دماغ کو بھی، ہماری عقل کو بھی آخرت کی طرف نہیں منتقل ہونے دیتی. یہ والا حساب ہو گیا ہمارا. ہر بندہ جو ہے وہ بھاگو 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 اس طرح. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ مجھے تمہاری طرف سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، میں تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے کبھی بھی. لیکن آقا علیہ السلام میں ہاں انت نافس فی الدنیا، تم دنیا میں دھنس جاؤ گے، دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کیسا معاملہ ہوا ہے. یہی دنیا کی محبت ہی ہے وہ جناب بندے کو ڈبوئی جا رہی ہے، ناک کو ناک ڈبو دیا اس نے. پہلے گھر کا ایک بندہ کماتا تھا، باقی سارے سکون سے رہتے تھے. اب سارے ہی کماتے ہیں، سارے پریشان رہتے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. میں وہ جو دعوت اسلام کو انہوں نے ٹھکرایا تھا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے معجزات کا انہوں نے انکار کیا تھا، وہ منہ پھیر رہے تھے، ہاں جی پیٹ پھیر رہے تھے، پیٹ کر رہے تھے ان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے میں ان کی اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ جناب بلند و بالا گھروں میں رہتے تھے، مضبوط گھروں میں رہتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ عذاب آئے گا تو کون سا عذاب آئے گا، پانی اتنا آتا نہیں کہ ہمارے اوپر پہنچائے، ہمارے گھر بہت اونچے بنے ہوئے ہیں، اور زلزلہ جو ہے وہ آتا نہیں ہے، پہاڑ قائم ہے تو زلزلہ کیا کرے گا ہمارا، بتاؤ. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کا دماغ خراب کر رہی تھی. انہی چیزوں کی وجہ سے وہ حق کی طرف نہیں آ رہے تھے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، طول العمل، خواہشات کا لمبا ہونا، یہ بندے کو حق کے قریب نہیں آنے دیتا، حق کا دشمن بنا دیتا ہے بندے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. پھر ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا سویرے کے وقت پکڑ لیا. ارے بتائیں، جس کو سویرے چنگھاڑ ہی پکڑ لیا اس کی سویر رہے گی بلا؟ وہ تو شام ہو جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا، جب جس قوم پر چنگھاڑ کا عذاب آیا نا، میں کہ ان کے سینے سچ مچ میں سے پھٹ گئے اور ان کے جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گئے تھے. یہ والا حساب تھا ان کا. ان کے جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گئے تھے، دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ایسی سخت ترین آواز تھی چنگھاڑ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. میں پھر جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اس کو ان کی کمائی نے نفع نہیں دیا،
اونچے گھر، بلند و بالا گھر، ان کے دیو ہیکل جسم، ہاں جی، جسم کی قوت، مضبوطی، طاقت جو ہے ان کو بچا نہیں سکی۔ پھر ایک چنگھاڑ، اب بتائیں سیلاب آتا تو ممکن ہے ان کے دماغ میں یہ آتی کہ یہ نہیں پہنچ پائے گا، زلزلہ آیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ زلزلہ کہاں پہاڑ کو گرائے گا، لیکن چنگھاڑ وہ تو ان کے گھروں کے اندر ہی گھس گئی تھی، پھر گھروں کے اندر پڑے ہوئے بھی وہ نہیں بچ پائے۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اصل میں کیا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچیں کاٹ دی تھی۔ کاٹنے کے بعد جو ہے اونٹنی تو فوت ہو گئی۔ جیسے اونٹنی فوت ہوئی تو اس کا بچہ جو ہے وہ چیختا چلاتا ہوا وہ بھاگ کے پہاڑ پر چڑھ گیا، ایسا چلایا وہ کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آئے گا ہم پر۔ جیسے ان کو یہ یقین ہوا کہ عذاب آئے گا تو وہ پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کے 7-8 بندے تھے، رات کے وقت وہ چھپے ہوئے تھے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہی عذاب نازل کر دیا، وہی مارے گئے۔ یعنی اتنا کوئی دیکھ کے بھی وہ سیدھے نہیں ہو رہے، اتنا کوئی دیکھ کے بھی وہ سیدھے نہیں ہو رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیحہ کا عذاب بھیجا، چنگھاڑ آئی، ایسی خوفناک عذاب آیا، خوفناک آواز آئی، اس سے پھر زلزلہ طاری ہو گیا۔ باقی معاملات سارے کے سارے اسی چنگھاڑ سے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چنگھاڑ بھی، وہ آواز بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نکالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی کسی شے نے ان کو نفع نہیں دیا۔ ہر شے جو ہے ان کی وہ ما اغنی عنہم، کسی شے نے نفع نہیں دیا۔ بلند و بالا گھر، مضبوط گھر، کسی شے نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ان کی پراپرٹیاں، ان کی جدادیں، ان کا جناب کاروبار، ان کا بزنس، کسی شے نے ان کو نفع نہیں دیا، سارے تہس نہس کر کے وہ مار دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔